حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جو کچھ میں نے عرض کرنا ہے آپ حضرات نے سماعت فرمانا ہے۔ سن کے سنا کے جانبین کو اس کے اوپر اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ ہے۔ آج 23واں روزہ ہے رمضان المبارک کا، اور یہ رمضان المبارک یاد رکھنا پورے کا پورا سعادتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے، اللہ کی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ یہ بہت بڑا مبارک مہینہ ہے۔ صرف خود تیار نہیں ہوتے بلکہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ خود بھی حضور اس مبارک مہینے کے آخری عشرہ میں عبادت کا اہتمام فرماتے، بلکہ گھر والوں کو بھی جگاتے، گھر والوں سے بھی کہتے کہ جو زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے اس آخری عشرے کے اندر اس مالک کو راضی کر لو۔ حضور اہتمام فرماتے اس آخری عشرے کا، اور پھر اپنے غلاموں کو، اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کرتے کہ اس مبارک عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور زیادہ سے زیادہ اس کی رحمتوں کے خزانے لوٹ لو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک بندوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر فرمایا ایک رمضان سے لے کر اگلے سال رمضان تک اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر یہ درمیان میں جو عرصہ گزرتا ہے یہ گزارا ہو۔ یہ بہت بڑا عظمت والا، شان والا، اور برکتوں اور سعادتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اور جس آخری عشرے کی عظمت، رمضان کی عظمت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی پوری سورت کو نازل فرمایا، اور اس سورت کا شان نزول بتاتا چلا جاؤں کہ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، ایسے فرماتے جیسے چاند تاروں کے درمیان میں چاند جگمگا رہا ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام اپنے غلاموں میں ایسے نظر آتے تھے جیسے چاندنی رات میں تاروں کے اندر چمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کا ادب ایسا ہوتا، علماء کرام بیان کرتی ہیں اڑتے ہوئے پرندے آ کے صحابہ کے سروں پہ بیٹھ جاتے، پھر بھی صحابہ حرکت نہ کرتے، ذرا سی بھی حرکت حضور کی بارگاہ میں بے ادبی تصور کرتے تھے۔ نگاہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، مسلمان تھا، مومن تھا اس وقت کا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ہمت اور توفیق اور طاقت اور عمر دی کہ اس بندہ خدا نے 80 سال تک اپنے جسم سے کبھی ہتھیاروں کو جدا نہیں کیا۔ 80 سال تک وہ دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے میدان جہاد میں جہاد کرتا، اور رات کو مسلح کی پشت پہ کھڑا ہو کے اپنے رب کی عبادت کرتا۔ 80 سال تک اس بندے نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ 80 سال تک اس بندہ خدا نے کبھی مالک کی نافرمانی نہیں کی۔ اتنی اہتمام سے، ذوق اور شوق سے وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا کہ 80 سال تک
وہ دن کو تو گھوڑے کی پشت پہ نظر آتا کافروں سے جہاد کرتا ہوا، اور رات کو اپنے مالک کے حضور گڑ گڑاتا ہوا مسلح کی پشت پہ نظر آتا تھا۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 شخصوں کا ذکر کیا، 4 نبیوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال تک اپنے رب کی اتنی ہی کہ اہتمام سے عبادت کی، اتنے ذوق اور شوق سے عبادت کی کہ 80 سال تک ان لوگوں نے کبھی بھی ایک گناہ نہیں کیا۔ جب صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے ایسا ذکر کیا تو میرے محبوب کے صحابہ متعجب ہوئے، تعجب خیز ہو گئے، حیرت زدہ نگاہوں سے حضور کی طرف دیکھنے لگ گئے، حسرت اور افسوس کرنے لگ گئے کہ ساری بزرگیاں اور کرامت تو وہ لوگ لے گئے، ہم تو رہ گئے، ساریاں بزرگیاں تو وہ لے گئے، یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، ہماری اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں، ہمارے اندر تو اتنی توفیق ہی نہیں، ہم کیسے اللہ کی عبادت 80 سال تک کریں؟ متعجب ہوئے صحابہ، حیران اور پریشان ہوئے صحابہ۔ قربان جاؤں، وہ صحابہ جب حیران اور پریشان ہوتے تو ان کی دلجوئی کے لیے اللہ قرآن کو نازل فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے زمین پر۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے، قرآن کی ایک پوری سورت لے کر نازل ہوئے، اور آ کر وہ قرآن کی آیت حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائی اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے یہ قرآن کی آیت آئی ہے۔ کون سی قرآن کی آیت؟ قرآن کی 30 پاری ہیں، 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں 97 نمبر کی جو صورت ہے، جس صورت کا نام سورہ قدر ہے، یہ صورت لے کر جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا شب قدر میں اتارا۔ کون آیا شب قدر میں؟ اللہ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسے اتارا ہم نے شب قدر میں، ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں۔ آگے فرمایا، وَمَا قرآن کو اتار کے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا قدر والی رات میں، عظمت والی رات میں، رفعت والی رات میں، بلندی والی رات میں، عظمت والی رات میں، قدر والی رات میں۔ وما آگے پھر اللہ نے خود فرمایا، تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے۔ انداز تخاطب دیکھ ذرا اپنے رب کا بندے تیرے ساتھ، انداز تخاطب اپنے رب کا اپنے بندوں سے،
فرمایا اس قرآن کو یعنی کہ قرآن کو نازل کیا شب قدر میں ہم نے. آگے فرمایا شب قدر کیا ہے, تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. چونک جا, کھڑا ہو جا, اپنے کان کی کھڑکیاں کھول لے کے اللہ فرما رہا ہے شب قدر ہے کیا, جو ہم نے نازل تو کر دی ہے, ہم نے بتا تو دیا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا شب قدر میں. آگے پھر رب خود پوچھتا ہے اے بندے تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے. بول سبحان اللہ. تو کیا جانے یہ شب قدر کیا ہے. آؤ اللہ پھر تو ہی بتا دے کہ شب قدر کیا ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے فرمایا شب قدر میں نازل کیا اس کو ہم نے. آگے فرمایا تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. پھر خود ہی فرما دیا یہ شب قدر کی ایک رات اللہ فرماتا ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر اور بالا ہے. 1000 مہینوں سے, 1000 مہینوں سے, یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے نا. الف شہر, الف کا معنی علماء کرام یہ بیان کرتی ہیں کہ جس طرح ہماری زبان میں لکھا جائے کہ جس سے آگے کچھ نہ ہو, جہاں پہ گنتی کی انتہا ہو جائے اس سے آگے کچھ نہ ہو. جیسے ملین کا نام تو آتا ہے, ملین کے آگے نام نہیں ملتا. فرمایا الف شہر 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس میں نازل ہوتی ہیں اللہ کے فرشتے, اس میں نازل ہوتا ہے جبرائیل, اس کے اندر آتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے. تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے اور جبرائیل کا ذکر آیا. اللہ یہ اپنے آپ آ گئے, فرمایا نہیں والروح فیہا بإذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ شب قدر کی عظمت اور شان اور فضیلت بتا رہا ہے خود قرآن کے اندر, جس کو آج ہم نے ایک معمولی رات سمجھ لیا ہے. ہمیں معلوم بھی نہیں کہ شب قدر کے اندر ہے کیا. ہم نے شب قدر کے کبھی اہتمام بھی اتنا انبھاگ سے نہیں کیا. بس وقتی طور پہ کچھ چند ایک نوافل شروع میں پڑھ دیے کسی نے, یا چند ایک نوافل آخر میں اٹھ کے پڑھ دیے, بس اہتمام کر لیا. وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, جس طرح میں نے کہا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, اپنی زندگی میں جب یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے, تیار ہو جاتے. کس کے لیے؟ اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے. اور شب قدر کیا ہے, اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جس طرح جس نے مرنا ہے, کب اس نے جینا ہے, کب اس نے کیا کھانا ہے, اور فرمایا یہ سب کچھ شب قدر کی رات میں ہی کیا جاتا ہے.